92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے صف بنائی جاتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرماتے اور یہ فرماتے کہ تم حالت نماز میں آپس میں خلا پیدا نہ کرو، وگرنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلل کو بند کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو صفوں کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیتا ہے، جو صفوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ رمضان المبارک کی آپ کو معلوم ہی ہے آمد ہے، اور نماز کے معاملے میں جو ہے بعض اوقات ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نماز بنیادی طور پر دین کا ستون ہے، اور عبادات میں سب سے زیادہ جس بات پر قرآن حکیم میں زور دیا گیا ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ 80 مرتبہ غالباً براہ راست قرآن حکیم میں نماز پر جو ہے وہ خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ اگر رکوع ٹھیک کرتے ہیں تو سجدہ ٹھیک نہیں کرتے، پوری طرح نہیں کرتے، اور اگر سجدہ پوری طرح کرتے ہیں تو رکوع کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ نماز ایسی عبادت ہے جو جنت کی کنجی ہے، جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کریم کو ملا دیتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ قرب الہی کا بہترین ذریعہ، رضائے ربی کا بہترین ذریعہ، یہ جنت کا راستہ ہے، پریشانیوں، بیماریوں اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ سکون و قرار ملتا ہے، پل صراط سے آسانی سے نمازی جو ہے گزر جائیں گے۔ دوزخ کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، اس کو دوزخ سے بچا لے گی جو نماز ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ قبر میں اس سے روشنی پیدا ہوگی اور جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ مجھے ایک بہت ایمان افروز واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عروہ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ مسلسل جہاد میں رہتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تو بس اپنے نوافل شروع کر دیتے۔ ایک دن جو ہی یہ جہاد سے فارغ ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت آیا تو شیر کی آواز آئی، جنگل میں تھے اور شیر قریب آیا، تو آپ نے اس کو اشارہ کیا، کہا ادھر آؤ، یہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کے میرے سامان کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ اور یہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ لوگ آئے، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ ان کی جو تھی چیزیں ان کو پہرا دے رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا، اور یہ نماز میں مشغول تھے۔ تو فارغ ہو کے انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ساری مخلوق کو اس کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ نماز کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو اہل اللہ تھے، جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو اولیاء کے سردار تھے، کہ وہ نماز کے بعد اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے، روتے اور منہ کو چھپا لیتے۔ لوگوں نے کہا کیوں کرتے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں یہ میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اور نماز کی جو برکات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جو تھے نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، اور نماز کے لیے ان کو دقت ہوتی تھی، تو ایک خادم رکھا ہوا تھا جو ان کو نماز کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ نہیں آیا، آپ نے بڑی آوازیں دی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی بینائی بحال ہو گئی، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کی بینائی بحال ہو جایا کرتی تھی، اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اولیاء کرام جو تھے وہ نماز کا
اور صحابہ کرام نماز کا اتنا اہتمام فرماتے تھے. خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگ میں جب کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ ابلنے کی جیسے آواز آتی ہے تو سینہ اطہر سے یہ کیفیت ہوتی تھی. تو ناظرین کرام نماز کے ضروری مسائل جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کو ضروری مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. آج اسی موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ نماز کے ضروری مسائل کیا ہیں. میرے ساتھ شریک گفتگو آج میری بزم میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں, نوجوان اسکالر, آپ ان سے واقف ہیں. میرے آپ ساری مہمانوں سے آپ واقف ہوتے ہیں, مجھے ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں, ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ایک بڑے صوفی منش انسان بھی ہیں, اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور بڑے محنتی ماشاءاللہ پروفیسر ناصر محمود ہیں. اور نعت آخر میں آپ کو یاسر علی گولڑوی جو ہے ان سے نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. جی مفتی صاحب نماز سے ہم شروع کرتے ہیں. جی نماز کے ضروری مسائل جاننا بہت ضروری ہے, اور آپ سے آج ڈھیروں سوال ہمارے ناظرین نے بھی پوچھنے, میں نے بھی پوچھنے, آپ سے اجتہاد بھی کچھ کروانا ہے کہ اب موبائل کا زمانہ آ گیا, اس سے متعلق بھی آپ سے سوال پوچھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آج کا جو موضوع ہے نماز, اس کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت سے ہر ذی علم اور صاحب عقل مسلمان آگاہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس قدر ہم نماز کی اہمیت و فضیلت کو سنتے ہیں سناتے ہیں, ہمارے معاشرے میں اتنی ہی زیادہ کوتاہیاں نماز سے متعلق ہمیں نظر آتی ہیں. چند باتیں میں تمہیدی طور پر عرض کروں گا, اس کے بعد احکام و مسائل کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ اسلام نے توحید و رسالت کے بعد, جیسا کہ آپ نے بھی اشارتاً فرمایا, کہ عبادات میں سب سے پہلی عبادت جو ایک مسلمان پر عائد کی وہ نماز ہے. اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیگر عبادتیں ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کے لیے جو عائد کی گئی ہیں, جیسے حج ہے, روزہ ہے, ان کے لیے کچھ اوقات مقرر ہیں سال میں, زندگی میں, یا پھر وہ چند لوگوں پر عائد کی گئی ہیں جو صاحب استطاعت ہو, جو لوازمات ہوں ان کو پورا. لیکن نماز ایک واحد عبادت ہے جو بلا تخصیص مرد و عورت, غریب و امیر اور روزانہ کی بنیاد پر ہم پر لازم کی گئی ہے. قرآن مجید کی آیات کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اب آپ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میں ہی ایک الہ ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میرے ذکر کے ساتھ ادا کرو. یعنی توحید و رسالت کے حکم کے بعد جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کی ادائیگی کا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جو حدیث جبریل میں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعریف ارشاد فرمائی اس میں سب سے پہلے توحید و رسالت کو بیان کیا اور اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. یہاں تک کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ میدان کارزار آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, قضا کرتے ہیں. اول تو ہماری جو میجورٹی ہے, اکثریت ہے, وہ نماز ادا نہیں کرتی, اور جو لوگ نماز ادا بھی کرتے ہیں ان کے اندر بھی بے شمار کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ کبھی نماز ادا کر دی, قائم کر دی, کبھی چھوڑ دی. تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے میدان کارزار کہ جب ایک لمحے کی آپ سمجھ لیں کوتاہی یا عدم توجہ جو ہے انسان کی جان کو لے لیتی ہے اور بالکل پانسا بدل جاتا ہے, وہاں پر بھی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اگرچہ اس میں ایک سہولت دی گئی کہ جو مجاہدین ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے, بہرحال نماز وہاں پر بھی معاف نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ مریض
جو کہ حالت بیماری میں ہے اسے بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عام حالات سے ہٹ کر کچھ سہولتیں دی گئی ہیں کہ وہ اگر قیام کی حالت میں نہیں ادا کر سکتا تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتا تو اشارے سے ادا کرے، لیکن بہر صورت اس نے تیمم کر لے۔ جی لیکن بہر صورت اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث مبارک جو بڑی معروف و مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث مبارک کی تشریح میں ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا کہ جس علم کے ذریعے سے اس پر عائد جو ذمہ داریاں ہیں شرعی اعتبار سے، جیسے نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، وہ ذمہ داریوں کو وہ ادا کر سکے۔ لہٰذا نماز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دن ہمیں 5 نمازیں جو ہے فرض کی صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے، لہٰذا نماز سے متعلق جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کا جاننا بھی فرض ہے، فرض عین ہے، ضروری ہے، یہ نہیں۔ کیوں جی اپنا ہاشمی صاحب یہ جاننا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت اہم موضوع پر گفتگو ہے آج کی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ نماز کا بھی چور ہوتا ہے؟ جی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بھی چور ہوتا ہے؟ اچھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نماز کا بھی چور ہوتا ہے، اور نماز کا چور وہ ہے کہ جو نماز کے رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے مطلب مختلف قسم کے نیوٹن کے اور لوگریتھم کے مختلف اصول اور قواعد اور ضابطے، یہ سب کچھ تو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن نماز کے قواعد و ضوابط ہمیں بالکل سرے سے اس کے متعلق آشنائی نہیں ہوتی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کل 6 ایسے امور ہیں کہ جن کا جو ہے وہ لازم ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جی سب سے پہلے ان میں ہے طہارت۔ طہارت میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے متعلق تو میں اگر یہ کہوں کہ آج مور دین 90% مسلمان آگاہ ہی نہیں ہے۔ کپڑا ناپاک ہو جائے کیسے پاک کرنا نہیں پتا، بدن کی ناپاکی کا جو ہے دور کرنے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو جائے نماز ہے جیسے کارپیٹ گھروں میں بچھے ہوتے ہیں یا مطلب فرش ہی ہے، تو وہ اگر ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو کیسے پاک کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سترے اور گندے قالین جو شادیوں میں ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیوں میں ہوتے ہیں، وہی اٹھا کے دینی تقاریب میں ڈال دیتے ہیں اور اسی پہ سب نماز پڑھتے ہیں، اسی پہ بوٹ لے کے گندے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے بات کی جاتی ہے نا فقہ میں کہ یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے، تو شرط کے بغیر مشروط کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ آگے اگلا جو ہے وہ ستر عورت ہے کہ تمام وہ چھپانے کے اعضاء جو مرد کے لیے اور عورت کی لازم ہے ان کو ڈھانپا جائے۔ آج عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، آدھی کلائی کی جو ہے وہ آستین والی جو آدھی آستین والی وہ شرٹ پہنی ہوتی ہے، سلیو لیس یا مطلب ہاف سلیو جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد باریک دوپٹے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں۔ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیزیں سوائے وہ چہرہ اور ہاتھ کا جو مطلب یہ دونوں ہاتھ ہے اور پاؤں۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے اتار کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھ لی، جب نماز سے فارغ ہوئے پھر سر پہ ٹوپی لی چلے گئے۔ ہاں جی، بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنا اس کو مکروہ فرمایا گیا ہے۔ اور اگر خشوع بغیر مطلب ٹوپی کے حاصل ہوتا ہے تو پھر جائز بھی ہے کہ آپ ٹوپی اتار کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتے ہیں، اتار کے تو میں نہیں کہوں گا۔ اس میں ستر عورت ہے جی۔ ستر عورت کے بعد اگلی بات جو ہے وہ آتی ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی نہیں ہوتی، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے۔ جب وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھیں گے، اور جب وقت ختم ہو گیا تو اس میں وہ نماز قضا ہو جائے گی، وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے متعلق پوری آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، مختلف ایسی موبائل میں ایپس جو ہیں وہ آ گئی ہیں کہ ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنی سٹی کے حساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں اور اس سے آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ الارم کی مختلف آپشنز ہوتی ہیں کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں ظہر کا وقت، اور قبلہ رو بھی بتا دیتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ پھر استقبال قبلہ ہے کہ قبلہ کی سمت جو ہے یہ بھی اسی ایپس وغیرہ سے جیسے آپ نشاندہی فرمائی آپ نے، اس سے ہمیں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے کہ گھروں میں جہاں بھی کہیں ہیں۔ اور استقبال قبلہ کے بعد اگلی بات ہے جی نیت کا ہونا۔ نیت کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں نیت موجود ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھیں، اور اس کا ادنا درجہ فقہاء نے یہ بیان فرمایا کہ جب اسے پوچھا جائے بھائی جان آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو بلا تعمل بلا توقف جو ہے وہ یہ بات بتا سکے کہ میں نے ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، فرض پڑھے ہیں، میں نے وتر پڑھے ہیں، اس طرح سے ہے۔ اور آخری بات جو اس میں ہے اس کو نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا اور شرائط میں بھی، وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جیسے ہی مطلب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیے،
اور اب زیر ناف جو ہے وہ باندھ لیجیے اس طرح سے کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر. اور تو بعض دیکھا ہے ہم نے بڑی شخصیتوں کو کہ بایاں ہاتھ اوپر کر لیا، تو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دایاں ہاتھ اوپر ہو جائے یا بایاں ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ایسے کر کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، ایسے کر کے زوردار؟ بارگاہ الہیہ میں حاضری کے آداب جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے. اور سب سے بڑی بات غازی صاحب یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک ضابطہ عطا کر دیا گیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. اور نماز تبھی ہوگی جب ان کے طریقے سے پڑھو. ادائے مصطفیٰ کا نام جو ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ادا کریں گے تو نماز. حاصل کیا ہوگا جی نماز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل تو یہ بتا دیں گے، آپ نوجوان ہیں. ایسا نماز لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نماز میں دیکھنا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، مصروفی ہے زندگی، تو حاصل کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی نماز بھی تو ہوتی ہے نا. اللہ پاک نے جو مسلمانوں پر نماز فرض کی، ایک تو یہ اس کا ظاہری بدن ہے جس کا ذکر مفتی صاحب بھی قبلہ ہاشمی صاحب کر رہے ہیں. ایک اس کے اندر روح ہے، واہ، اس کا باطن ہے. ہر جسم کا ایک باطن ہوتا ہے. جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا ایک بدن ہے، ایک ہمارے اندر روح ہے. اور اصل انسان اس کی روح ہے، بدن نہیں ہے. ٹھیک. بدن سے جب روح نکل جائے تو یہ میت ہے، اس کو دفنا دیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن وہ روح اصل میں جب تک اس کے اندر رہتی ہے، انسان اس پر سب کچھ خرچ کرتا ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہے، پہچان ہے. ٹھیک ہے، پہچان نماز ہے. اور نماز سے پہلے وضو ہے، اور وضو کے اعضاء کا چمکنا قیامت کے دن مسلمانوں کی نشانی بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بھی چمکتا ہے، جو وضو کرتے ہیں نا. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ ان کے چہرے اس جہان میں بھی روشن ہو، بالکل ہوں گے، اللہ پاک کے کرم سے ہوتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ چونکہ نماز انسان کو اس سفلی دنیا سے مالا اعلیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے. واہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. تو حضور کی معراج تو عرش پر جا کے اللہ پاک کی ملاقات، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تھا. مومن کو اس دنیا کے معاملات سے نکال کر اللہ کے ساتھ اس کی روح کو متعلق کر دینا اصل نماز ہے. ٹھیک. نماز انوار چونکہ برستے ہیں، جب نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کے انوار برستے ہیں، انوار و تجلیات ہیں. انوار و تجلیات جب اس کے چہرے پہ، اس کے قلب پہ آئیں گے تو اس کا اظہار تو پھر ہوگا، اس کا اظہار ہوتا ہے. حضور علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انی سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین. آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا اس طرح کہ وہ 5 کلیان ہوں گے. 5 کلیان مطلب ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. 5 کلیان وہ گھوڑے ہیں جن کے ماتھا، جن کی ٹانگیں چمک رہی ہوتی ہیں سفید رنگ کی. اور فرمایا یہ وجہ کیا ہوگی؟ من آثار الوضو، وضو کے آثار کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. پس تم میں سے جو چاہے کہ اس پر زیادہ محنت کر سکے، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے، لازم ہے کہ وہ کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وضو کرنے سے انسان کے بدن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ، انسان کے بدن، اب جب اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، ملاقات سے پہلے اس کے ظاہر کو پاک کر دیا اور ملاقات کے ذریعے اس کے باطن کو پاک کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ظاہر کا پاک وضو کے ذریعے ہے اور نماز اس کے باطن کو پاک کرتی ہے. اور جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے. جب انسان ثنا پڑھتا ہے، آپ نے کہا کہ اس کے بغیر نماز کا طریقہ تو کوئی نہیں ہے، یاد کرنی پڑے گی. اچھا، اس کو یاد کرنا پڑے گا، پھر اس کا معنی سمجھنا پڑے گا. پھر اللہ کے ساتھ جب کلام کرنا ہے تو معلوم کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں. اور یہ نماز اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے. حدیث پاک میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اس بندے پر اور فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میرے کے ساتھ کلام کیا. یہ نماز تقسیم کر لی اللہ پاک نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے اور اللہ پاک اس کے کلام کا اس کو جواب عطا فرماتا ہے. اور جب نماز ختم کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرغ قلبہ الا للہ الا انصرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ. آقا نے فرمایا جب وہ اس طریقے سے نماز مکمل کر کے سلام پھیرتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. اللہ،
جیسے آج ہی وہ پیدا تو ہوا۔ مفتی صاحب اس کا مطلب نماز پھر مکمل پڑھی گئی ہوگی تو پھر ہوگا نا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نماز کے بارے میں ایک بہت اہم نکتہ ہے جو قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث یا سنت میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یا تو اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یا محافظت نماز کا حکم دیا گیا۔ اقامت صلاۃ میں حافظوا علی الصلاۃ، جی حافظوا علی الصلوات والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو کامیاب مومن ہیں ان کی نشانیوں کو بیان کیا، تو وہاں پر محافظت نماز کو بھی ان کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت قرار دیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اقامت کے اندر جو ایک ہمیں مفہوم ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اقامت کے معنی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ وہ شرائط کیا ہیں آپ نے اس بتانی ہے؟ میں میں کالر لے لوں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی شیخ محمد شبیر بصیر پور سے بول رہا ہوں جی۔ جی شیخ صاحب، بصیر پور تو پھر صاحبزادہ محب اللہ نوری اور کیا ہے سعد نوری کا شہر ہے نا، وہی ہے نا؟ جی آپ بصیر پور تشریف لائے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کا 92 پروگرام جی جو صبح نور چلتا ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے، بہت ٹائم کا خیال رکھتے ہیں کہ جب ٹائم ملے تو فوراً ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور آپ کو اجر عظیم دے۔ سوال تکبیر تحریمہ جب ہوتی ہے تو اس کو بعض لوگ کانوں تک ہاتھ لگاتے ہیں، انگوٹھے لگاتے ہیں، یا بعض سینے تک ایسے ہاتھ کر کے تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں، اللہ کو کہہ لیتے ہیں۔ ہاں، اس کے بارے صحیح طریقہ بتا دیں کہ یہ کانوں تک ہاتھ لگانے چاہیے، انگوٹھے لگانے چاہیے، یا سینے تک ہو جاتا ہے، یا جو ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں یہ بعض لوگ سینے کو باندھ دیتے ہیں، بعض زیر ناک باندھتے ہیں، یا جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو کھڑے ہو کے بعض لوگ سر کو جھکائے رکھتے ہیں، یہ سر جھکانا چاہیے، سیدھا رکھنا چاہیے اور نظریں سامنے سجدے کی جگہ پہ رکھنی چاہیے۔ یہ مہربانی اس کے بارے کوئی وضاحت ابھی وضاحت بتاتے ہیں۔ میرا خیال ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین کرام، بڑے اہم مسائل آج ڈسکس کرنے ہیں، مختصر سی بریک۔ آپ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ میں نے ایک لیٹسٹ ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا امریکن ڈاکٹر کا، اس نے کہا اگر خواتین کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو سجدہ ہوتا ہے اور یہ لمبا سجدہ کرنے سے چہرہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے تو دنیا کی 70% عورتیں جو ہیں وہ فوراً سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ چہرے روشن کرتی ہیں نماز اور سجدے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم سے شعائیں نکلتی ہیں، اگر ہم نیکی کا کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں تو ہمارے اندر سے قدسی شعائیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر نماز چھوڑ دیں اور عبادات سے دور ہو جائیں تو وہ شعائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور نیگیٹو ریزز ہمارے وجود سے نکلنی شروع ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب آدمی اللہ والوں کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے، جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر آج کل جو اشتہارات کے ذریعے جو مشہوریاں کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اہل اللہ، تو دل چاہتا ہے کہ آدمی ان کے پاس ہی بیٹھا رہے۔ ہم نے دیکھے حضرت شیخ ناظم العادل حقانی کو دیکھا، ہم نے مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھا، اور ہم نے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور دیگر بزرگان دین کو دیکھا۔ جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک کیفیت، مولانا ابو داؤد صادق تھے گجرانوالے، ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اور وہاں کوئی دنیا داری نہیں ہوتی تھی، نہ ان لوگوں کا کوئی مادیت، نہ وہ لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ چنگچی رکشے پہ جا رہے ہوتے تھے، حالانکہ ان کے لاکھوں مرید تھے۔ خیر ناظرین کرام، یہ جو ماڈرن ریکی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی وہ کرواتے ہیں ریاستیں جس سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پازیٹیو شعائیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اقبال کہتا نا چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی، تو یہ آداب سحرگاہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال جی دے دیں کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں سوال بھائی۔ بھائی صاحب سب سے پہلے مبارک ہو آپ کو اس پروگرام کے، اور تمام آپ کے جو مفتی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے حوالے سے پروگرام ہے،
سوال ہے میرا کہ صبح نماز میں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے میری ایک رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی. اب دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اگر میں سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا. تو اب حکم کیا ہے کہ مجھے سنت ادا پہلے کرنی چاہیے یا بعد میں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب، پہلے اس کا جواب دے دیں. یہ جب جماعت کے لیے گئے تو پہلی رکعت ہو چکی تھی، دوسری میں یہ شامل ہوئے، انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، تو کیا صورت ہونی چاہیے؟ سنتیں پڑھنی چاہیے تھی؟ جی، فجر کی جو سنت مؤکدہ ہے قریب الواجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اور جماعت کھڑی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ 2 رکعت سنتیں ادا کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو کر فرض کو بھی ادا کر لے گا، اگرچہ آخری لمحے ہی وہ شامل ہو، تو پھر اس پر ضروری ہے کہ پہلے وہ سنتیں ادا کریں اور پھر وہ جماعت میں شامل ہو، اگرچہ اس کی رکعتیں چھوٹ جائیں. اگر اس کو ہے کہ اب تو یہ دوسری رکعت جانے والی ہے. ہاں جی بالکل، آخری لمحے میں وہ پہنچا، اس کو اندازہ ہوا کہ میں 2 سنتیں ادا کروں گا تو جماعت نہیں ملے گی، تو پھر وہ جماعت میں شامل ہو. اور وہ جو سنتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی ایک صورت ہے کہ اس دن طلوع آفتاب کے بعد، کیونکہ فجر کی جو فرض نماز ہے اس نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کسی بھی قسم کی جو نفل یا سنت نماز ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس کے ختم ہونے کے بعد اور ظہر کی نماز کے وقت یعنی زوال کے شروع ہونے سے پہلے تک وہ ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکا تو وہ سنتیں ساقط ہو جائیں گی. جیسے عصر کے بعد اگر نماز پڑھ لی فرض تو بعد میں کوئی نفل عبادت نہیں ہو سکتی. نہیں، غروب آفتاب تک جو ہے. اب دوسرا سوال آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بعد ہوئی، ہاتھ کانوں تک، سینے تک، کہاں تک، اور باندھنے جو ہیں دونوں کانوں کے ناف پہ ہیں، بعض اوقات یہاں باندھ لیتے ہیں ہاتھ، تو کہاں باندھیں؟ جو صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو دونوں ہاتھوں کی جو یہ انگوٹھے ہیں یہ آپ کے کانوں کے لو تک آئیں، ٹھیک ہے، بالکل اس طریقے سے. اور جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب نے بھی فرمایا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو وہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے، جی یہ سینے پہ باندھنا یا ناف سے اوپر کی طرف باندھنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ دھیان کدھر رکھنا چاہیے؟ ایک تو میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، جب نماز شروع کرتے ہیں تو نیچے دھیان کر کے کانوں کا نظر سامنے ہونی چاہیے. نہیں، سجدے کی جگہ میں نہیں، وہ تو ہے جب ہاتھ باندھ دیے پہلے اللہ اکبر جب کہنا ہے بالکل سامنے نگاہ ہونی سامنے کی طرف نگاہ. اچھا، جب ہاتھ باندھ لیے تو پھر کدھر؟ آپ سجدہ گاہ کی طرف جو ہے، اور جب رکوع ہو تو پاؤں کی طرف، تاکہ خشوع و خضوع جو ہے وہ نماز ادا کرنے والے کو حاصل ہو. کیونکہ نماز کے اندر جیسے ابھی آپ نے ایک جو تحقیق کا تذکرہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے اور یہ اس طرح کی جو ریسرچ جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، نماز کے جو فوائد ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی جو عظمت و شان کو سورہ فتح کے آخری آیات میں بیان فرمایا تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جی کہ جب وہ جو ان کی پیشانیوں سے پتہ چل جائے گا ان کے سجدوں کے آثار کی وجہ سے. لیکن نماز کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اصل چیز یہ ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مخلصین لہ الدین، کہ نماز جو ہے تم دین میں مخلص ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر اور رب کائنات کا حکم سمجھ کر ادا کرو. جب اس کیفیت کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے گی تو دیگر جو فوائد ہیں وہ تو حاصل ہو ہی جائیں گے اور نماز بھی قبول ہوگی. لیکن اگر یہ ان پرائرٹی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے مخلصین لہ الدین وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث. دو کالر لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، فرمائیں. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو. سر جی میرا ایک سوال ہے سر جی، چھوٹا سا. ہاں جی سر جی، آپ اگر نا مدینہ شریف میں یہ پروگرام کریں ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں. اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی جو بقایا نماز ہوتی ہے وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ واپس اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ کون پڑھے گا؟ یہ بس مہربانی ہے. کون سی مدینہ کیا جمعے کی نماز؟ جمعے کی نماز کے جو بقایا نفل ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرے کالر دے دیں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غازی صاحب محمد اکمل عرض کر رہا ہوں جی، توبہ ٹیک سے کمالیا سے. جی فرمائیے بھائی. صاحب ایک تو جی آپ کو جو سلام عرض کرنا تھا
اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بلکہ پدرسل فین۔ بہت بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، دعا فرمائے میرے لیے۔ جی حکم، ٹی وی بند کر دیں اپنا۔ سوال تھا جی نماز کے حوالے سے، 2 سوال تھے۔ ایک تو یہ جو مسجدوں میں چیئر رکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو بزرگ ہمارے جو بیٹھ نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے وہ سجدہ کرتے ہیں پھٹی کے اوپر وہ سامنے، اس کے بارے میں پوچھنا مفتی صاحب سے۔ اور ایک جو رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں پیچھے والا پلو دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کے بارے میں نے تو پڑھا تھا جی کہ یہ پیچھے والا پلو جب دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہیں نماز خطا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ، پہلے کا میں جواب دے دوں، مدینہ شریف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی روز پروگرام ہوا کرے گا رمضان المبارک میں، افطاری کے وقت میں انشاءاللہ کیا کروں گا۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور نماز جمعہ وہ کہتے ہیں 2 فرض آتے ہیں، 2 فرض پڑھے اور پھر بھاگ گئے۔ دیکھیں نماز جمعہ میں 2 جو رکعت ہیں وہ تو فرض ہیں، ان کی ادائیگی تو ہر صورت میں لازم ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی جو ہے سنتیں ہیں، اور وہ سنت مؤکدہ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا یہ اور عادتاً چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ لہٰذا جو 4 رکعت سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، یہ جو ٹوٹل 10 سنتیں بنتی ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کے معنی ہے کہ ان کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت بھی بتا دیں۔ سنتوں کی نیت یہی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ نماز سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، اللہ ہی کے لیے۔ اور سنت میں صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، یا نبی کریم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ نیت بنیادی طور پر ہوا ارادۃ القلب، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا، اب کرسی کی نماز دوسرے کالر دیکھیں، یہ وہ سجدہ کرتے ہیں یوں کر کے، دیکھیں کرسی کی نماز کے حوالے سے آج کل بہت ساری کوتاہیاں ہمارے ہاں نظر آتی ہیں، اور اب تو مسجدوں میں کئی دفعہ کرسیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کم۔ کرسی کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر ہے یا رکوع کرنے پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور قیام نہیں کر سکتا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو یہ گنجائش دی ہے کہ اس پر سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی قیام کی رعایت مل جاتی ہے اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سجدے اور رکوع کا کرنا اگر وہ کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ رکوع اور سجود کرے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فرق کو سمجھے بغیر ایک شخص سجدے اور رکوع پر قدرت رکھتا ہے یا رکوع پہ نہیں رکھتا لیکن سجدہ کر سکتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی وجہ سے اب وہ سجدہ نہیں کر پائے گا جو سجدے کا صحیح طریقہ ہے، اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ کرسی سے جان چھڑائی جائے۔ جو شخص قیام نہیں کر سکتا تو شریعت مطہرہ نے اس کو رعایت دی کہ وہ بیٹھ کر کرے، نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھنے میں اس کو دقت ہے، گھٹنوں کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ پاؤں پھیلا بھی سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ آگے کی جانب پاؤں کو بھی پھیلا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں خود ساختہ اصول ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں پاؤں آگے پھیلاؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ جب شریعت نے کسی چیز کی اجازت دے دی تو اب وہ بے ادبی نہیں ہے۔ بے ادبی تب ہے کہ جب شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا وہ وہ کرسی پر نماز ادا کرنے کی بجائے وہ نیچے بیٹھے، جس طرح بھی اس کو سہولت ہو۔ سجدہ کیسے کرے؟ پاؤں آگے آگے تو سجدہ کیسے کرے؟ اب سجدے کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی جانب نہ لائے یا کوئی اونچی چیز نہ، سجدہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ اشارے سے سجدہ کرے، رکوع بھی اشارے سے کریں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ رکوع کی بنسبت سجدے میں وہ زیادہ جھکے گا اور رکوع میں تھوڑا اس کی بنسبت جو ہے وہ کم جھکے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور کرسیوں کا جو کلچر ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں کرسی پر بھی نماز ادا کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن کرسیوں سے جتنا زیادہ بچا جائے اگر اس کلچر کو، تو پھر ہاشمی صاحب ذرا بتا دینا کہ کرسی پہ ہے تو کیسے سجدہ کرے گا؟ جی آگے بینچ بنا ہوتا ہے نا؟ جی جو وہ بینچ ہے اس کے بارے میں تو فقہاء نے بہت زیادہ وضاحت فرمائی ہے کہ سامنے موجود کوئی بھی اٹھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر ماتھا ٹکا دینا، یہ شرعاً اس کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ درست نہیں ہے، اور اس کا صرف یہ ہے کہ اشارہ کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے گا ایسے، اور جب سجدہ کرے گا تو تھوڑا زیادہ جھک جائے گا،
اس طرح کرنے سے اچھا جب کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہیں قمیض کو سیدھا کرتے ہیں کرسی سے. میں اس طرف یقیناً آنا چاہ رہا تھا کہ نماز میں اگر آپ نے کسی ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کوئی حرکت کی, کھجایا, کوئی ٹوپی ٹھیک کی, کپڑا ٹھیک کیا, تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے تو دیکھا وہ رومال بار بار امام ہیں خاص بڑی بڑی بارگاہوں کی جو مساجد ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے رومال یوں لٹکایا ہوا ہے, اس کو کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ وہی حرم نبوی میں حاضر تھا, تو ایک صاحب مطلب میں بیٹھا ہوا تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, مجھے ایسے دل میں خیال گزرا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی مرتبہ ایسا کرتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ 2 رکعت کی نماز میں یہ حیران کن ہوگا, اور میں اس پہ پوری مطلب دیانتداری سے بات کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ اس شخص نے جو ہے وہ نماز کے دوران حرکت کی, کبھی بال درست کیے, کبھی مطلب چشمہ درست کیا, کبھی رومال درست کیا, کبھی کرتا درست کیا. تو یہ غلط ہے. نماز میں کپڑوں کے ساتھ, داڑھی کے ساتھ, بالوں کے ساتھ کھیلنا یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسی نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی, اور اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ سے زیادہ, 3 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ اگر ایسا کوئی عمل کر دیا تو نماز ادھر ہی ختم ہو جائے گی. یہ بڑی ضروری سیکھنے کی غیر سے باتیں ہیں. جیسے میں نے کہا 6 شرائط ہیں, 7 فرائض ہیں, 30 واجبات ہیں, 30 واجبات کے بعد پھر 15 مستحبات ہیں, اور 95 کے قریب سنت عمل ہے نماز کے اندر. اچھا یہ بہت مشکل ہے. میں آج کا سوال پوچھ لوں اور پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں, لیکن مفتی صاحب وہ سوال رہ جائے گا وہ جو میں نے موبائل والا کہا ہے, اجتہاد آپ سے کروانا ہے. ناظرین کرام آج کا سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, خوابوں کی 3 اقسام ہیں. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے, عظمیٰ نعیم فیصل آباد, اقرا رشید لاہور, محمد خضر ہری پور, آسن میر چکوال, تنزیلہ شکرگڑھ وجیہہ, پاک پتن محمد خالد انجم, پتوں کی محمد شہزاد ڈیرہ غازی خان, نسیم ذیشان جڑا والا, محمد مشتاق کاموں کی, نصر اللہ کراچی, غلام میرا گجرات. آپ سب کو آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے. جی پروفیسر ناصر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے بات کر لیں آپ نے, میں پہلے کال لے لوں. جی السلام علیکم. یہ ٹی وی بند کریں, آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ سے ملاقات ہوئی تھی پھول نگر میں, آپ شادیوں کے پروگرام میں آئے تھے تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو حضرت صاحب یہ ہے کہ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے مجھے مفتی بھی بنا دیا ہے. جی بہت شکریہ. سوال پوچھے جلدی. جزاک اللہ. تو سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جب آدمی آخری رکعت میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے خطبہ گزر چکا ہوتا ہے, تو اس سے جمعے کی نماز مکمل ہو جائے گی یا اسے کوئی قضا کرنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب, یہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہم لوگوں نے بھی پینٹ پہنی ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے ان کو الٹا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا سوال. یہ جائز ہے یہ مطلب؟ جی ٹھیک ہے جی ابھی پوچھتے ہیں. جی ناصر, یہ دونوں سوالوں کے جواب بھی آپ ہی دے دو. میں مختصراً ورنہ میں مفتی بننے لگا ہوں, اب آپ کے سامنے انہوں نے کیا بھی دیا مجھے. میں مختصراً ایک بات کہہ دوں, تمام نمازی یہ مسائل سن کے اگر کوئی پہلے ایسا عمل کر چکا ہے کہ نماز فاسد ہو گئی, جلدی ڈرے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اپنی نماز ٹھیک کر لیں یہ مسائل سن کے. لیکن اس سے پہلے کی بات جو ایمان افروز کہنا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر احادیث کو پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے جنت میں داخلے کی ضمانت اچھے وضو پر ہی دے دی. واہ, اچھے وضو پر ہی دے دی. حضور نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کیا, فاسبغ الوضوء, اچھے طریقے سے وضو کر کے شہادت کلمہ پڑھا, جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے جس سے مرضی داخل ہو جائے. متفق علیہ روایت. اب رہ کی بات ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں, کہاں باندھنے ہیں. حضور علیہ السلام کی سنتوں سے, آئمہ سے جو کچھ پتہ چلے کر لے, لیکن ایک بات کلیئر ہے, جب ہاتھ اٹھائے تو دنیا کی محبت سے اٹھا لے. واہ, جہاں تک بھی ہاتھ اٹھائے دنیا کا تعلق, دنیا کا خیال, دنیا داری, دنیا کی محبتیں. یہ مفتی صاحب بس تحریمہ ہو جائے گا. مفتی صاحب ذرا جلدی سے, جمعہ کی نماز کی آخری رکعت میں آئے خطبہ نکل گیا, کیا کریں؟ جی نماز تو بہرحال ہو جائے گی, اور انہوں نے سنتوں کی ادائیگی نماز ہوگی. اگلی بات, پتلون کو الٹا کرتے ہیں. جی یہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے.
کیونکہ دیکھیں جو حدیث مبارک ہے نا جس میں ٹخنے کو جو ہے خالی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہر وقت کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شلواری ایسی سلوائے، پینٹی ایسی سلوائے کہ جس سے ہماری ٹخنے جو ہے۔ اچھا اب وہ جواب دے دیں، میں نے جو کہا تھا کہ موبائل جو ہے اس پہ ہم ایمو پہ دکھا دیں۔ اصول جو ہے، اصول نمازوں کے حوالے سے، دیگر عبادات کے حوالے سے ہمارے فقہاء نے بیان فرما دیا ہے، اور اصول یہی ہے کہ نماز کے دوران کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے جس کو ہم عمل کثیر کہتے ہیں، کہ جس عمل کو کرتے ہوئے کوئی دوسرا شخص دیکھے تو یہ گمان کرے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو اس عمل کے کرنے سے نماز فوراً جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عمل قلیل کرتا ہے اور ایک ہی رکن میں، جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بھی فرمایا، 3 دفعہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اجتہاد جو ہے نا، اجتہاد جو آپ فرما رہے ہیں، موبائل نکالا، دیکھیں نا اس وقت تو موبائل اجتہاد نہیں، لیکن اصول تو بیان کیا گیا نا۔ بنیادی طور پہ اسلام جو ہے اصول کو بیان کرتا ہے، اور ہم نے اصول کے تحت ہر معاملے کو دیکھنا۔ میسج بھی نہیں کر سکتے جی بالکل نہیں، کیونکہ عام طور پر میسج کرنے کے لیے دیکھنے کی صورت میں، کرنے کی صورت میں یا پڑھنے کی صورت میں بہرحال عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ کوئی خبر اگر بریکنگ نیوز آ جائے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ دنیا حرام کر لے اپنے اوپر، اچھا دنیا سے ہٹ جائے، کٹ جائے، اللہ سے کلام کرے، موبائل آف ہو جائے گا، موبائل آف ہو جائے، دنیا ساری سے کٹ جانا، نماز میں جب داخل ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک ایمان افروز بات، اور جو اللہ کو دیکھ رہا اس کو تو پھر کچھ یاد دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی حضرت علی کی وہ پنڈلی سے تیر نکل گیا۔ حدیث پاک میں آگے مکمل جب ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بہت بڑی ہستی دیکھ رہی ہو تو یہ حرکتیں نہیں ہوتی۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فَإِن لَمْ تَكُنْ کو کان ناقصہ اور تاما کی بحث کر کے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر تو نہ رہے تو تو اسے دیکھ رہے گا۔ اپنی ذات کو نفی کرنا، اپنی دنیا، اپنے تعلقات کو ختم کر کے اللہ سے جڑ جانا اصل نماز ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکا پھر نماز نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ہاشمی صاحب آپ کا بھی، ناصر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ چہرے کو روشن بنانے کا نسخہ، یہ میک اپ کے اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس تکلف سے بھی آدمی نکل جائے گا، چونکہ پھر وہ جب دھوپ اور پسینہ نکلتا ہے تو وہ میک اپ جب اترتا ہے تو پھر اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کی توفیق سے ایسے چہرے ہوں جو ویسے ہی روشن ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن فرما دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں باروب اور باعزت ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم جو درود پاک بھی آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے فرائض منصبی میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقاعدہ منصفی کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، کیونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ اور ناظرین اکرام، خاص دعا کریں، اب وقت قریب ہے، انتخابات آنے والے، اللہ تعالیٰ بددیانت حکمرانوں سے اللہ اس پاکستان کے عوام کو نجات عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اس کی دولت کو لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، جس نے لوٹا، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو برباد کرے، ان کو یہ توفیق نہ ہو کہ یہ ایک لقمہ کھا سکے اس لوٹے ہوئے مال سے، اور کوئی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا حکمران عطا فرما دے، کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی علی مرتضیٰ اور عمر بن عبدالعزیز کا کوئی غلام آ جائے جو سارا لوٹا ہوا مال ان سے واپس لائے، ایک ایک پائی اور غریبوں پہ تقسیم کرے۔ مدینہ ہمارا جو پروگرام ہوگا افطاری کا انشاءاللہ اور سحری، شام مدینہ میں ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں، افطار کے وقت ہوا کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو جو بھی مدینہ منورہ سے متعلق کوئی ذاتی تجربہ، کوئی اہم ایمان افروز واقعہ ہو، وہ ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہیں۔ اور کوئی شعر ایک جو آپ کو مدینہ منورہ کا جس میں ذکر پاک اس حوالے سے کوئی خوبصورت شعر بھی آپ بھیجیے، اور پھر میں آپ کو اپنے مہمان کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسٹوڈیو میں پروگرام میں بھی دعوت دوں گا۔ اور ناظرین کرام، وہ جو نعرہ ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ آج کل پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن
اور وہ جو ہے بھارت کا وزیر اعظم مودی، اور مودی کے جو یار ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے جو نمک خوار ضلع خار ہیں اور جو کالا باغ ڈیم کے دشمن ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کا نعرہ شروع ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ یہ نعرہ لگایا تھا اللہ نے، یہ مملکت خدا داد پاکستان لیلۃ القدر کی رات کو ہمیں عطا کیا تھا۔ ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ غیرت مند جو فرزند ہیں اس قوم کے، وہ انشاءاللہ اس نعرے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تیار ہو جائیے، تینوں مہمان تیار ہو جائیں پوری قوت کے ساتھ۔ ناظرین سامعین سب مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔